بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ہمارے ہر گلی محلے میں، ہمارے ہر چوک چوراہے میں ہمیں کوئی نہ کوئی ناقد مل جاتا ہے جو کبھی حکومتی پالیسیوں پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی مذہبی اسکالرس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت نقطہ نظر ہوتا ہے، ایک بڑا اچھا پلان ہوتا ہے، لیکن آخر کار یہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ آپ لوگوں کو کھنگال کے دیکھیں تو ہر شخص آپ کو لگے گا کہ وہ کہے گا اگر مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں 2 دنوں میں پاکستان اس طرح کر کے ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن پاکستان ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنی مفکر قوم، اتنی مدبر اور ناقد قوم کہ ایک چھوٹی بات کو بھی کہیں جانے نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ بہت سوچنے کے بعد آخر کار میں نے سوچا کیوں نہ کچھ تجربات کیے جائیں۔ تو میں نے کچھ تجربات کیے، تو ان 2 سالہ تجربات میں مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ ہماری پاکستانی قوم کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کام چور اور نااہل قسم کے لوگ ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جو بندہ غریب ہو کے صدقہ نہیں کر سکتا، جو بندہ غریب ہو کے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں جب امیر ہو جاؤں گا تو تب میں لوگوں کی خدمت کروں گا، تو وہ امیر ہو کے بھی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ امارت کے ساتھ خدمت کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جب امارت آتی ہے تو آپ اور زیادہ پیسے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہو۔ تو جب آپ غریب ہو، آپ 10 روپے کماتے ہو، اس میں سے 5 روپے صدقہ کرتے ہو، 5 روپے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہو، تو تب آپ نیکی کر سکتے ہو، تب آپ غنی ہو۔ اسی طرح جب آپ کے پاس کوئی چھوٹا عہدہ، کوئی چھوٹا جو ہے کردار، کوئی چھوٹا ایسا کام جو کہ پاکستان اور معاشرے کی بھلائی کے لیے عمل میں لایا جا سکتا ہو، جب وہ آپ کی ذمہ لگے اور آپ اس کو پورا کریں، تو اس سے ثابت ہوگا کہ کل کو آپ جب کوئی بڑا کام آپ کے ذمہ لگے گا تو آپ وہ بھی کریں گے۔ تو میرے 2 سالہ تجربے میں نے کچھ فلاحی کاموں کے لیے، کچھ معاشرے کی ترقی کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں لگائیں، اور بدقسمتی سے ان میں سے سارے ہی پڑھے لکھے تھے، سارے ہی ان میں سے یونیورسٹی لیول کے بندے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض معاملات پہ تو اس بات پہ مسائل بھی بنے کہ جی ہمیں یہ والی ذمہ داری آپ دے رہے ہو، ہمیں چھوٹا کوئی آپ عہدہ دے رہے ہو، ہمیں کوئی بڑا عہدہ دو۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب 2 سال کا آڈٹ ہوا، جب 2 سال کے ہمارے پاس ریزلٹس آئے، تو پتہ چلا کہ ان میں سے 98% لوگوں نے، 98% لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا ہی نہیں کی۔ اتنی نااہلی اور اتنی جو ہے غیر ذمہ داری اور کام چوری۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کچھ لوگوں کا صرف کام چند لکیریں کھینچ کے اس کے اوپر کچھ ریکارڈ لکھنا تھا، ان سے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو پھر آپ کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کل کو پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو جائے گا؟ تو یہ نقاد جو ہیں، یہ تنقید کرنے والے، یہ باتیں سنانے والے اور یہ مفکرین، یہ باتوں کی حد تک ہیں۔ یہ ڈھول دور کے سہانے والی بات ہے، اور جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، یہ والی بات ہے۔ جب چھوٹے عہدوں پر ذمہ داری آپ لیں گے تو آپ پاکستان کو بدل سکتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا اور لہر آتی تھی اور مچھلیوں کو وہ سمندر کے کنارے پہ پھینک جاتی تھی، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھی۔ وہ بچہ اٹھتا تھا،
ایک کو پکڑتا تھا پھینک دیتا تھا, دوسری کو پکڑتا تھا پھینک دیتا تھا. ابھی وہ پھینک رہا ہوتا تھا, پھر سے ایک لہر آتی تھی اور پھر سے ہزاروں مچھلیاں ساحل پہ آ جاتی تھی. تو ایک بندہ پاس سے گزرا, اس نے کہا بچے اتنی ہزاروں لاکھوں مچھلیاں ہیں اور تم ایک ایک کو پکڑ کے پھینک رہے ہو, تم سے یہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس بچے نے ایک مچھلی کو اٹھایا, پانی میں پھینکا, کہا اس سے فرق پڑا. وہ بندہ جو تنقید کرنے والا تھا وہ پاکستانی تھا دراصل. بجائے اس کے کہ وہ خود شامل ہوتا, بچہ تو ایک مچھلی کو پکڑ کے بڑی مشکل سے لے کے جا رہا تھا, وہ 2 مچھلیاں پکڑ سکتا تھا. وہ اس کو پانی میں پھینکتا, ان 2 مچھلیوں کو فرق پڑتا, 1 سے 3 ہو جاتی, ان ہزاروں میں سے کئی زیادہ مچھلیوں کی جان بچ سکتی تھی. لیکن ہم تو ہیں نقاد اور باتوں کی حد تک, تو پھر ہم کیسے جو ہے ترقی کر سکتے ہیں؟